بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں حکایت رومی۔ آج پہلی قسط ہے، تو اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ ہم زندگی کے احوال سنیں گے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی، یعنی مولانا روم کا جو نام تھا جلال الدین، آپ 6 ربیع الاول 604 ہجری بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین، اور عرفیت یعنی آپ جو مشہور و معروف تھے وہ تھے مولانا روم کے نام سے۔ آپ کے والد کا نام شیخ محمد بہاؤالدین ہے۔ مولانا کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ والد صاحب کے مرید خاص اور حضرت سید برہان الدین ان کے استاد اور اتالیق مقرر ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد مولانا روم حصول علم کی تکمیل کی غرض سے ملک شام روانہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے حلب جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں حلب اور دمشق علوم و فنون کے بڑے مرکز تھے۔ وہاں انہوں نے کمال الدین بن عدیم حلبی سے علم کی پیاس بجھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں مثنوی مولانا روم کی تخلیق کے بارے میں جو نقشہ پیش کیا وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ مولانا اپنے مدرسے میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حلوہ بیچتا ہوا مدرسے میں آیا۔ حلوے کی اس نے کاشیں بنا لی تھی اور ایک ایک پیسے کو ایک ایک کاش فروخت کرتا تھا۔ مولانا نے ایک کاش لی اور تناول فرمائی۔ حلوہ دیکھ کر وہ تو کسی طرف نکل گیا، ادھر مولانا کی یہ حالت ہوئی کہ بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا جانے کدھر چل دیے۔ کافی عرصہ گزر گیا، مولانا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شاگردوں نے تلاش کرتے کرتے ہمت ہار دی۔ آخرکار کئی برس کے بعد واپس آئے تو حالت عجیب تھی۔ خاموش طبیعت، اچاٹ، پریشان، کافی دیر جب کبھی زبان کھولتے تو شعر پڑھتے۔ ان کے شاگرد حضرات ان اشعار کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہی وہ اشعار تھے جو جمع ہو کر مثنوی بن گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے نا وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات کا بھی بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ مولانا روم کا شمس تبریز کے مرید ہونے کا واقعہ بھی بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ زید العابدین نے مثنوی کے دیباچے میں لکھا کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین نے حکم دیا کہ روم جاؤ، وہاں ایک مولانا صاحب ہیں جو صاحب علم ہیں، اپنے علم پر انہیں بہت فخر ہے۔ شمس تبریز اپنے مرشد کے حکم کے مطابق کونیا پہنچے۔ شکر فروشوں کی کاروان سرائے میں اترے۔ مولانا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ مولانا اس وقت ایک خاص یعنی مولانا روم جو ہے اس وقت ایک حوض تالاب کے پاس چند کتب سامنے رکھے ہوئے مطالعہ میں مصروف تھے۔ شمس تبریز نے مولانا سے ملاقات کی، کتابوں کی تفصیل پوچھتے ہوئے فرمایا، مولانا اینا چست، یہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سمجھتے ہوئے مولانا نے جواب دیا، اینا آ است تو نمی دان، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ شمس تبریز نے ان کتابوں کو اٹھا کر تالاب میں ڈال دیا۔ مولانا گھبرا گئے کہ اس شخص نے میرے علم کو تالاب میں ڈال دیا۔ آپ نے مولانا کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے ان تمام کتب کو تالاب سے نکال دیں، جو بالکل اسی حالت میں تھیں جس حالت میں تالاب میں پھینکا گیا تھا۔ مولانا یہ کرامت دیکھتے ہوئے حیران ہو گئے اور اسی حیرانگی کے عالم میں پوچھا، اینا چست، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے فرمایا، این آ است تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دن مولانا روم کی سواری بڑے شان و شوکت سے نکلی۔ شمس نے سر راہ ٹوک کر پوچھا کہ مجاہدہ اور ریاضت سے کیا مقصد ہے؟ مولانا نے کہا، اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے فرمایا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مولانا نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ شمس نے فرمایا، علم کے یہ معنی ہے کہ تم کو منزل تک پہنچائے،
پھر انہوں نے حکیم سنائی کا یہ شعر پڑھا: مولانا علم کز تو ترا نا بستان، جہل زا علم بون بسیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی کایا پلٹنے اور فیضان معرفت حاصل کرنے کی نسبت اپنے علم سے نہیں بلکہ اس وقت کے کتب حضرت شاہ شمس تبریز سے کی، اور مولانا فرماتے ہیں: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، گر غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یعنی مولوی کسی بھی صورت میں مولانا روم نہ بنتا جب تک کہ وہ شمس تبریزی کا غلام نہ بنتا۔ یعنی خود کو عالم فاضل سمجھنے والا مولوی ہرگز مولانا روم نہ بنتے اگر انہیں شاہ شمس تبریز جیسا مرد درویش نہ ملتا۔ ایک اور جگہ پر مولانا نے مرید ہونے کے بعد فرمایا: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یعنی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزرا ہوا ایک پل ریاکارانہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں: جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پڑھا کہ اسے کچھ مالی منفعت حاصل ہو تو ایسے شخص کو ہر حرف کے عوض 10 لعنتیں ملیں گی۔ مولانا روم کے سلسلہ باطنی کے بارے میں ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا، لیکن آج کل ایشیائی کوچک شام، مصر اور قسطم دنیا میں اس فرقے کو مولویہ کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں: میں نے سفر کے دوران اس فرقے کے اکثر جلسے دیکھے ہیں۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑیاں درز نہیں ہوتی، اور مشائخ اس ٹوپی پر امامہ بھی مانتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کے بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ بہرحال مولانا کی جو ہے وہ تصنیفات بھی بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے جو ہے نا وہ علم و حکمت کے بہت سارے جو ہے وہ جوہر دکھائے، اور مثنوی شریف جو ہے وہ آپ کی بہت ہی جو ہے وہ مشہور و معروف ہوئی، بڑی مقبولیت حاصل کی، مثنوی مولانا روم۔ تو بہرحال مثنوی کے اشعار کی تعداد جو ہے یہ 2666 بتائی جاتی ہے، اور یہ مولانا روم کے خطوط کا مجموعہ ہے جن میں ان کے مرشد کا ذکر زیادہ ملتا ہے، اور دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل یہ دیوان مولانا روم کہلاتا ہے۔ اسی طرح مولانا روم کا آخری حصہ جو ہے وہ اپنی مرشد کی یاد میں گزرا۔ یہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہاں تک کہ طبیعت ناساز رہنے لگی۔ دوا نے اپنا اثر چھوڑ دیا۔ جب جانے کی تیاری مکمل ہونے لگی تو پوچھا گیا کہ آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو فرمانے لگے: مولانا صدر الدین 5 جمادی الثانی 672 کو ہفتے کے دن مغرب کے وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وصیت کے مطابق مولانا شیخ صدر الدین نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے۔ نماز جنازہ کیا پڑھایا، ایک چیخ منہ سے نکلی اور بے ہوش ہو گئے، لہذا نماز جنازہ قاضی سراج الدین نے پڑھائی۔ مولانا کی آخری آرامگاہ پونیا میں ہے۔ تو ہم جو ہے یہ حکایات رومی اس کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ جو ہے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو حکایات رومی کی جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جو حکایتیں ہیں، جو بیچ میں احادیث ہیں، جو واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔